بسم اللہ الرحمن الرحیم. افیکٹو کمیونیکیشن سبجیکٹ ہے اور اس میں ہے آج کا لیکچر ہے بزنس کمیونیکیشن ان دا گلوبل کنٹیکسٹ. سیکنڈ سیمسٹر ہے اور یہ لیکچر نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے, افیکٹو کمیونیکیشن سیکنڈ سیمسٹر کا سبجیکٹ ہے. یہ لیکچر نمبر 3 ہے اور آج کا ٹاپک ہے بزنس کمیونیکیشن اینڈ دا گلوبل کنٹیکسٹ. ٹھیک ہے, واٹ از انٹر کلچرل کمیونیکیشن. ٹھیک ہے, انٹر کلچرل کمیونیکیشن کیا چیز ہے؟ دا انٹر کلچرل کمیونیکیشن refers to the effective communication between people, worker and clients. یعنی جو انٹر کلچر کمیونیکیشن ہے یہ افیکٹو کمیونیکیشن ہے بٹوین پیپل اور ورکر اور کلائنٹ, یعنی کلائنٹ یا لوگوں یا کام والوں کے درمیان افیکٹو کمیونیکیشن کا نام ہے انٹر کلچر کمیونیکیشن آف ڈفرنٹ کلچرل بیک گراؤنڈ, یعنی مختلف بیک گراؤنڈ ہے لوگوں کی. ٹھیک ہے, اور اس کی درمیان جو افیکٹو کمیونیکیشن ہے اس کو کہتے ہیں انٹر کلچر کمیونیکیشن. اٹ آلسو انکلوڈ مینیجنگ تھاٹس پیٹرن اینڈ نان وربل کمیونیکیشن, یعنی اس کے ساتھ جو پیٹرن اینڈ نان وربل کمیونیکیشن ہے یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ انٹر کلچر کمیونیکیشن ماڈل. یہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری, یہ دیکھیے گلوبل, اس میں میجر کلچر اوورلیپ ہے. ٹھیک ہے, یہ جو میجر کلچر اوورلیپ ہے, لٹل کلچر اوورلیپ اینڈ سم کلچر اوورلیپ, یعنی سب سے کم, اس کے بعد تھوڑا کم, اور اس کے بعد یہ جو فرسٹ نمبر ہے یہ سب سے بڑا. ٹھیک ہے, یعنی سب کو اوورلیپ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں کلچر اوورلیپ. ٹھیک ہے, این انٹر کلچر کمیونیکیشن ماڈل. یہ جو انٹر کلچر کمیونیکیشن ماڈل ہے یہ اسی طرح ہے. ٹھیک ہے, نیشنل کلچر ویریبلس. یہ جو نیشنل کلچرل ویریبل ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک ہے ایجوکیشن, لا اینڈ ریگولیشن, اکنامکس, پولیٹکس, سوشل نارمز اینڈ لینگویجز. یہ 6 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, جو کلچر ویریبل ہے نیشنل, یہ ان 6 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. یعنی جو ثقافت ہے اس میں ایجوکیشن کا عمل دخل ہے, لا اینڈ ریگولیشن کا ہے, اکنامکس کا ہے, پولیٹکس کا ہے, سوشل نارمز اینڈ لینگویجز. فرسٹ نمبر ہم پڑھیں گے ایجوکیشن. یعنی ایجوکیشن کا انٹر کلچر کمیونیکیشن اور افیکٹو کمیونیکیشن میں کیا رول ہے. ٹھیک ہے, یہ ایجوکیشن ان کا ایک کمپوننٹ ہے. کمیونیکیشن ڈیپینڈز اپان ایجوکیشن. کمیونیکیشن ایجوکیشن پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے, ظاہر ہے. ون شوڈ بی اویئر آف دا فیکٹ اباؤٹ دا ایجوکیشن لیول آف دا person one is speaking to. The following chart shows the education level of Chinese, Asian and US managers. کیا یعنی چائنیز اور US منیجر جو ہے ان کے درمیان کمپیریزن ہے. ٹھیک ہے, جو ایجوکیشنل لیول ہے چائنیز اور US کے درمیان, جو مختلف فرم یا
انسٹیٹیوشن میں منیجر ان کے کام کرتے ہیں اس کے لیول آف ایجوکیشن ہے ہائیسٹ لیول آف ایجوکیشن. ٹھیک ہے, ایجوکیشن لیول آف چائنیز ایشین اینڈ یو ایس منیجر, چائنیز ایشین اینڈ یو ایس منیجر. اب اس میں دیکھیے ہائیسٹ لیول آف ایجوکیشن چائنیز ایشین اینڈ یو ایس, ان 3 کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے, اس میں کمپیریزن ہے. لیس دین ہائی اسکول یعنی ہائی اسکول سے کم, اس میں ہے 5.4. ٹھیک ہے, چائنیز کا پرسنٹ ہے, 2.5% ایشین کا اور 0.1% یو ایس کا ہے. ہائی اسکول گریجویٹ یعنی ہائی اسکول اور جو گریجویٹ ہے یعنی بی اے بی سی یا 20 والے ہیں وہ کتنے ہیں 31.8% ہے, 12.4% ایشین ہے اور 3.2% یہ کیا ہے, یہ یو ایس ہے. سم کالج 34.6 چائنیز, 19.4 ایشین اینڈ 16.9 یہ کیا ہے, یہ کالج والے ہیں ایز اے مینیجر کام کر رہے ہیں. کہاں پہ, ان تینوں جگہ کی کمپیریزن کی ہے, چائنیز ایشین اینڈ یو ایس. ٹھیک ہے, انڈر گریجویٹ ڈگری. ٹھیک ہے, انڈر گریجویٹ کون سے ہیں 27.6 پر چائنیز ہے, 65.4 یہ ایشین ہے اینڈ 79.8 جو ہے یو ایس اے والے ہیں. اور پوسٹ گریجویٹ جو ہے جو ایز اے مینیجر کام کر رہے ہیں یہ 0.7% چائنیز ہے یعنی 25% ایشین ہے اور 30% یہ یو ایس ہے. یعنی جو ایجوکیشنل لیول آف مینیجر ہے اس میں مختلف جو 3 ممالک ہیں یا 3 اسپاٹڈ ہے, چائنیز ایشین اینڈ یو ایس. یعنی سب سے بیسٹ جو ہے یہ یو ایس ہے. یو ایس میں جو مینیجر ہے اس کی ایجوکیشن لیول جو پوسٹ گریجویٹ ہے وہ 30% ہے, اس کی 25 ہے, چائنیز کی سب سے کم ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ دیکھیے انڈر گریجویٹ میں بھی 80% تک یہ کیا ہے 79.8% یہ یو ایس ہے. یعنی یو ایس میں زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ایز اے مینیجر کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیے لیس دین ہائی اسکول میں صرف 0.1% یو ایس والے ہیں, باقی یہ دیکھیے دونوں میں زیادہ ہے. چائنیز تو سب سے کم ایجوکیشن پہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایجوکیشن کا اس میں عمل دخل ہے. لاز اینڈ ریگولیشن دوسرا ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ ہر ایک یہاں پہ جو ہم نے پڑھا ایجوکیشن لا یہ جو نیشنل کلچر کی ویریبل ہے یہ ہر ایک ہم علیحدہ ہم پڑھیں گے. اب لاز دوسرے نمبر پہ ہے لاز اینڈ ریگولیشن in both the underdeveloped and developed nation various government regulation affect business communication and sale of the product. The type of product to be advertised, for instance cigarette is restricted in Europe. Also money spent on advertising is limited. یعنی جو سگریٹ کی مشہوری ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ کو یورپ میں لمیٹڈ کی ہے یعنی کم کی ہے. صحیح ہے, اور اس پہ سگریٹ پینے پہ بھی یورپ میں ریسٹرکشن لگائی ہے. ادر کنٹریز سچ ایز فرانس, میکسیکو اینڈ دا پروونس آف یہ جو اس میں جو ہے ریسٹرکشن فار فارن لینگویج ایڈورٹائزنگ ہے, اس میں دوسرے زبانوں میں ایڈورٹائزمنٹ پہ بھی پابندی لگ گئی ہے. ٹھیک ہے, اکنامکس کا اس میں کیا عمل دخل ہے. اویلیبلٹی آف کیپٹل اینڈ ٹرانسپورٹیشن اینڈ دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ پر کیپیٹیا ویری فرام نیشن ٹو نیشن. یعنی پر کیپیٹیا جو ہے جی ڈی پی جو گروتھ ہے یا پر کیپیٹیا انکم ہے
ٹھیک ہے. جو پر کیپیٹا انکم ہے یہ ہر ایک ممالک کا اپنا اپنا ہے, اور یہ ویری مین چینجز ہے, اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہیں. ہر ملک کی اپنی کیپیٹل پر انکم ہے, ٹھیک ہے. یعنی ہر ملک کی آمدن جو ہے وہ دوسرے ممالک سے علیحدہ ہے, الگ ہے, ٹھیک ہے. دا اپرچونٹی ٹو بارو منی, دا ریٹ آف انفلیشن, ٹھیک ہے, یعنی پرائز ریز, انفلیشن افراط زر جس میں قیمتیں بڑھتی ہیں, اینڈ دا ایکسچینج ریٹ آف influence business and a country's ability to communicate concerning that business. یعنی اکنامک کا اپنا ایک انٹر کلچر جو ویریبل ہے, ان کا اپنا ایک اثر رسوخ ہے. Politics also affect our communication when we are doing business with our company, can result even in personal harm. ٹھیک ہے. یعنی پالیٹکس انتہائی کمیونیکیشن پہ افیکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ جب اس سے بزنس کی جو اپنی کمپنیوں میں یہ بزنس کرتی ہے, ٹھیک ہے, یہ پرسنل مطلب پولیٹکس اس میں بہت زیادہ انوالو ہے, اور یہ پرسنل نقصان پہنچاتی ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل, دا کنسیپٹ آف ڈیموکریسی ویریز ان کوریا, فلپائن اور گریٹ برٹن. یہ جو ڈیموکریسی کا تغیر ہے, چینجز ہے, یہ کوریا میں الگ ہے, فلپائن میں الگ ہے, اور گریٹ برٹن میں الگ ہے. اس پہ ریسرچ ہوا ہے, تب یہ تینوں ممالک کے نام دیے ہیں. یعنی کوریا میں جو ڈیموکریسی ہے اس کو لوگ الگ طریقے سے کنسیڈر کرتے ہیں, فلپائن میں الگ, اور گریٹ برٹن میں الگ الگ اس کو پالیٹکس کو لیتے ہیں, اور اس وجہ سے یہ کمیونیکیشن پہ اس کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے. ریلیجن بھی اہم ہے. ریلیجن از اے ڈفرنٹ ایریا in different area of the world can affect the business and communication. یعنی جو ریلیجن ہے یہ بزنس کمیونیکیشن کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. Recent statistics have shown some religions have totally changed the style of business and even the structure of specific country. یعنی ایسے ممالک ہے جس نے اپنے سٹائل کو بہت زیادہ چینج کیا ہے, یہ اس کی ریلیجن کی وجہ سے. یعنی اس کی ریلیجن کی وجہ سے سٹائل میں بہت زیادہ چینجز ہے. اس کی مثال اس نے دی ہے, ایگزامپل فار ایگزامپل ان افغانستان, چچنیا, عربیہ اینڈ عراق. عربیہ مین سعودی عربیہ. یعنی ان ممالک میں ریلیجن کی وجہ سے بہت چینجز گلوبل اور کمیونیکیشن میں آئی ہے. سوشل نارمز, یعنی سوشل جو ہم تعلقات اور شادی بیاہ وغیرہ یہ جو فنکشن ہوتے ہیں, اس کی بزنس کمیونیکیشن پہ کیا اثر ہے. بیانڈ دا امیجیٹ فیملی اے بانڈ میں ایگزسٹ بٹوین پرسنز بیسڈ آن کاسٹ, ٹھیک ہے, کلاس, ایج اینڈ ایون اسپیشل انٹرسٹ. یعنی جو فیملی کی درمیان تعلقات ہے ایگزسٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, ان بٹوین پرسن بیسڈ آن اے کاسٹ, وہ کاسٹ ان نسل پہ, ٹھیک ہے, کلاس پہ, ایج پہ, اور ایون کی اسپیشل انٹرسٹ پہ بہت زیادہ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. ون شوڈ بی اویئر آف اے نیشن سوشل نارم. یعنی سوشل نارم کے بارے میں جو سوشل مختلف فنکشنس ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں ایک انسان کو ریسرچ کے دوران یا بزنس میں ان چیزوں کو
اس سے اویئر ہونا چاہیے, خبردار ہونا چاہیے. جس ملک میں آپ بزنس کرتے ہیں تو ان کے سوشل چیزیں ہیں ان کے بارے میں لازماً معلومات لینی چاہیے. ان ویریس ویز نیشنل انوائرمنٹل constraints, education, law and regulation, economics, politics and religion affect a nation and social arm. یعنی یہ ساری چیزیں کیا ہے, یہ بہت زیادہ انوائرمنٹ جو بزنس انوائرمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. آلسو فیملی باؤنڈریز میں ایگزسٹ بٹوین persons based on caste, class, age, so aware of a nation social arm. یہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ جو سوشل نام ہے, ٹھیک ہے, یہ بزنس کمیونیکیشن کو افیکٹ کرتی ہے. لینگویج کا انتہائی اثر ہے بزنس کمیونیکیشن پہ, ٹھیک ہے. اگر کسی کنٹری میں آپ جائیں اور وہاں پہ آپ اس کی لینگویج نہیں جانتے ہو تو پھر وہاں پہ بزنس بہت مشکل ہوتی ہے. ایوری باڈی اور افیکٹو کمیونیکیشن ہی آپ نہیں کر سکتے. ایوری باڈی نوز دیٹ نوئنگ دا لینگویج آف اے کنٹری از دا موسٹ سگنیفیکنٹ کنٹریبیوٹ ٹو امپروو کمیونیکیشن آن پرسنل اینڈ بزنس لیول. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو لینگویج ہے جس کنٹری میں آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کو اس کا لینگویج بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کے لینگویج کو جانیں, ٹھیک ہے, سیکھیں اور ان کو بول سکیں, سمجھ سکیں. Communication is good when both sender and receiver have same language. یہ بہت اہم ہے کمیونیکیشن میں کہ سینڈر اور ریسیور دونوں کا لینگویج سیم ہو. یہ انتہائی اہم ہے, ورنہ بزنس ناکام ہوگی, مسئلہ ہوگا. انڈیویژول کلچرل ویریبل, وہ تو نیشنل کلچر ویریبل تھے بچے, یہ انڈیویژول کلچر ویریبل ہے. کون کون سے ہیں؟ یہ گلوبل کنٹیکس میں ہم پڑھ رہے ہیں کیا, بزنس کمیونیکیشن. انڈیویژول کیا ہے؟ ٹائم ہے, اسپیس ہے, فوڈ ہے, ایکسیپٹیبل ڈریس ہے, اور مینرس ہے, ڈیسیجن میکنگ ہے. یعنی یہ چیزیں ہیں, یہ پرسنلی انڈیویژولی کاؤنٹ کرتی ہے بزنس کمیونیکیشن میں. وہ گلوبلی کاؤنٹ کرتی ہے, یہ پرسنلی کاؤنٹ کرتی ہے. وہ نیشن وائز ہے, یہ پرسنلی کاؤنٹ کرتی ہے. ٹائم, نمبر فرسٹ. ٹائم از آلسو این امپورٹنٹ فیکٹر ان کمیونیکیشن. فار ایگزامپل, جرمن اور ٹائم پریسائز rarely do you wait for an appointment in Germany. یعنی جرمنی میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی سے ملاقات کے لیے آپ کو ٹائم لینا پڑتا ہے. In Latin America cultures you may wait an hour. یعنی امریکہ میں, لیٹن امریکہ میں آپ کو 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے. Your host is not showing disrespect thereby. Same is example here in Pakistan. پاکستان میں بھی یہی ایگزامپل ہے, آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. جسٹ ریفلیکٹنگ اے ڈفرنٹ کنسیپٹ آف ٹائم. یعنی مختلف ٹائم جو ڈفرینسز ہے ویٹنگ کی, وہ آپ کو کرنے پڑتے ہیں. کسی سے ملنے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. اسپیس کیا ہے؟ اسپیس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے انڈیویژول کلچرل ویریبل. فرسٹ ٹائم تھا, دوسرا اسپیس ہے. ہاؤ کلوزلی میں اے اسٹرینجر اسٹینڈ ٹو یو. یعنی کتنا فاصلہ رکھے کمیونیکیشن کے دوران, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کے درمیان کتنا فاصلہ رکھے جس میں آپ افیکٹو کمیونیکیشن, بزنس کمیونیکیشن کر سکے. یہ یہاں پہ ایک مثال ہے. کیا ہے
کہ 18 انچ کا فاصلہ ریسیور اور سینڈر جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس میں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور خاص کر یہ امریکہ میں اپلائی ہے. یعنی اگر اس سے 18 انچ سے کم ہو 1.5 فٹ سے تو کیا ہوگا، یہ ان کمفرٹیبل تصور کیا جاتا ہے امریکہ میں. سو باڈی لینگویج ڈیپینڈ ان کمیونیکیشن ان وچ کلچر یو آر، یعنی یہ انتہائی اہم ہے اسپیس کمیونیکیشن. فوڈ. Prior to visiting a country, it's better to know about its food culture to get basic idea about the kinds of food available. یعنی یہ سمپل ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ جس ملک میں جانا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فوڈ کے متعلق جاننا چاہیے کہ وہ کون سے فوڈ کھاتے ہیں، کیا اس کا پسندیدہ وہ ہے کھانا ہے، اور میں کہاں کہاں پہ کھانا کھا سکتا ہوں. جس طرح یہ اگر مسلم نان مسلم مختلف ریلیجن کے لوگ ہوں تو یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے یہ فوڈ، کیونکہ آپ ایز اے مسلم غیر مسلم ممالک میں ہر ہوٹل پہ کھانا نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے. آگے ہے ڈریسز. ڈریسز بھی اہم ہے. یہاں پہ لوگ زیادہ تر شلوار قمیض پہنتے ہیں، دوسرے کئی مغربی ممالک اس میں پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، تو یہ ڈریسز بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. اس کے بعد ہے مینرز. مینر تو ہر جگہ کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ کی مینر کیا ہے. مینر آلسو ہیو اے ویلیو ان کمیونیکیشن. یو شوڈ بی اویئر آف مینرز آف کلچر ٹو ہوم یو آر کمیونیکیٹ. یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس سے آپ کمیونیکیشن کرتے ہیں اس کے مینر کیسے ہیں، ٹھیک ہے. مینر مین عادات اطوار، اس کے اگر اچھے عادات ہے اخلاق ہے، ٹھیک ہے، اخلاق اچھے ہیں تو بہت اچھا کاروبار چل سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ یو اوائڈ گفٹ آف ریڈ روزز ان جرمنی، فرانس، بیلجیم اینڈ جاپان. یہ دیکھیں مینرز بھی یہ ہے کہ آپ کو جو گفٹڈ ہے روزز کی، سرخ گلاب کی، یہ جرمنی، فرانس، بیلجیم میں ایوائڈ کرنا چاہیے، جاپان وغیرہ، ٹھیک ہے. اے گفٹ وین وزٹنگ موسٹ ہوم ان یورپ. انہیں یورپ میں گفٹ کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. اف یو آر برنگ فلاور، اگر تم فلاور لے کے آئے. لیکن ان ممالک میں یہ جو نیچے یہ ممالک ہے جرمنی، فرانس، اس میں گفٹ کو خاص کر ریڈ فلاور کو پسندیدہ نہیں قرار دیا جاتا. ان سعودی عربیہ you will learn that your junior prince is silent when a senior enters. جو سینئر آ جاتا ہے تو جو جونیئر لوگ ہوتے ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. سعودی عرب. ڈیسیجن میکنگ بہت اہم ہے. انہیں ڈیسیجن میکنگ کا مطلب ہے کہ آپ ڈیسیجن کس طرح لیتے ہیں. جلد ڈیسیجن لیتے ہیں، بہت سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کیا طریقہ کار ہے آپ کا ڈیسیجن میکنگ کا، صحیح ہے. یعنی امریکہ میں ٹائپ کاسٹ از موونگ ٹو کوئکلی ان آسکنگ فار ڈیسیجن. یعنی بہت جلدی امریکہ میں فیصلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. گیو مور تھاٹس ٹو کمیونیکیٹ. امریکن آر ایکیوزڈ آف بلیم بینگ کوئک. یعنی اس پہ یہ اعتراض ہے کہ یہ بہت زیادہ تیز ہے، بہت زیادہ جلدی فیصلہ کرتے ہیں. وی وش ٹو گیٹ ٹو دا پوائنٹ فاسٹ. یعنی ہماری خواہش ہے کہ بہت جلد اپنی مقصد پہ آ جاؤ اور اپنی مقصد کی بات کرو، ٹھیک ہے. And when one reaches Japan, decision time is held back and as a group consequences, ٹھیک ہے، moves toward a decision. یعنی یہ جو ہے گروپ کنسنسس پہ ڈیسیجن، یعنی کمپرومائز کر کے ڈیسیجن کرتے ہیں جاپان میں، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہر ایک ملک کا اپنا ایک طریقہ ہے. وربل کمیونیکیشن بھی کیا ہے، یعنی وربل آپ زبانی کلامی کسی سے بات کریں، یہ وربل کمیونیکیشن ہے. ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ پڑھ لیں، چیک کریں.
پھر آگے ہے منی وربل، جو نان وربل کمیونیکیشن ہے، ایگزسٹ فار ایوری کلچر ایون ان سب کلچرس، یعنی ایک ملک کا ایک کلچر ہے، اس میں سب چھوٹے علاقوں کا کلچر. نوئنگ دا میجر ڈیزائربل اینڈ انڈیزائربل signs help knowing both intended and unintended communication errors. ٹھیک ہے، یعنی وربل اور نان وربل کمیونیکیشن انتہائی اہم ہے. اس کو آپ پڑھ لیں، چیک کریں، اور یہ انتہائی اہم ٹاپک تھا آج کا. ٹھیک ہے، بزنس کمیونیکیشن. کہ واٹ از بزنس کمیونیکیشن ان بزنس کمیونیکیشن اینڈ دا گلوبل کنٹیسٹ، یعنی گلوبلی آپ بزنس کمیونیکیشن کو بہتر طریقے سے افیکٹو کمیونیکیشن کے ذریعے کس طرح چلا سکتے ہیں.